السلام علیکم جی، ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ رب پر چھوڑا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت گزرا، صبر اور تحمل سے انہوں نے کام لیا اور خاموشی اختیار کی اور اللہ سے رجوع کیا۔ اور جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور رجوع کرتے تھے اور مدد مانگتے تھے، اور اس کے بعد پھر مدد ملی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جناب ارشد ملک جج گواہی دیتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری غلام حسین، پھر یہ اپنا جنرل ظہیر الاسلام، پھر یہ معید پیرزادہ، اب یہ عمران ریاض خان، یہ سب کیا بات کر رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ وہ عمران خان کو بلیم نہیں دے رہے، وہ یہ بتا رہے ہیں ان تمام گواہیوں کا ایک مطلب ہے، اس کو غور سے سن لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اور ہم سازش کا حصہ بنے۔ عمران ریاض خان جو چیخ چیخ کر وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنگ پہ آمادہ کیا گیا اور میں جنگ میں اترا اور میں اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو میں اعتراف جرم کرو۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، بہت بڑا کام ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ بولے اور بہت سارے لوگ بولیں گے، اللہ تعالیٰ استحکامت دے میاں محمد نواز شریف کو، غرور تکبر اور اپنی سے پناہ میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے رب کی ذات، اور ہم سب کو اور بہتری کا نتیجہ اس سے برآمد ہو۔ ایک اور بات کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف سازش ایک طرف سے نہیں، بہت طرف سے ہوئی۔ پارٹی کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ہر وقت ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر سے اپنے مفادات اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی اتنے ہی جو انسان توبہ کر لیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں باز آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ چلا ہوا ہے، اور وہ بھی جو انسان اسی طریقے سے راندہ درگاہ ہوں گے، بے عزت ہوں گے۔ اور جہاں تک عمران خان کی بات رہی، جس دن سے اس شخص نے مدینہ منورہ میں جو کام کیا ہے، جو بدزبانی کی ہے، اس دن کے بعد سے اس کا زوال شروع ہے۔ اللہ رحم کرے۔